دوستوں آپ کتنے زیادہ حیران ہوں گے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ امریکہ کا چاند پہ جانے کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ فوٹیج بھی نکلی ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ ایسی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے نا؟ جی ہاں بالکل، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ معلومات اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ آغاز ہے اللہ کے اس پاک نام سے جو دلوں میں نور ایمان بھرتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی سب سے بہتر ہے، اور ٹیکنالوجی کے اس دوڑ میں امریکہ اپنے آپ کو سب سے آگے رکھنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے کی ایک کڑی ایریا 51 سے ملتی ہے۔ دوستوں، یہ ایریا 51 کیا ہے کہ جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایریا 51 کے تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستوں، جب ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو اس سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ اس حکمت عملی کے مطابق اس نے اپنے علاقوں کو مختلف ایریاز میں تقسیم کیا اور ان مختلف ایریاز کو نمبر دیا، جس طرح کہ ایریا 1، ایریا 2، ایریا 3، تاکہ ان کی جنگ حکمت عملی آسان ہو سکے۔ اب 1945 میں پہنچ کر ورلڈ وار 2 تو ختم ہو گئی، لیکن 1947 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اس ایریا کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ ورلڈ وار 2 کے 2 سال بعد 1947 میں میکسیکو میں ایک یو ایف او کے گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ تب امریکہ کے عام لوگوں نے دیکھا کہ یہ یو ایف او ہے، اور اس وقت حکومت نے بھی یہ اعتراف کر لیا کہ واقعی یہ ایک یو ایف او ہے، اور اس گرے ہوئے یو ایف او کے ملبے اور اس میں موجود ایلین کے مردہ جسم کو ایریا 51 میں ہی لایا گیا تھا۔ اور پھر اس کے چند دنوں بعد ہی حکومت نے اس بات سے انکار کر دیا کہ یہ ایک یو ایف او ہے، اور حکومت بالکل اس بات سے مکر گئی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک موسمی غبارہ ہے، اور پھر ایریا 51 میں سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا، اور عام شخص کے وہاں جانے پر اس کو قید کی سزا سنائی جاتی تھی۔ تب یعنی 1947 سے لے کر اب تک ایریا 51 تمام دنیا کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے، لیکن اس دوران مختلف طریقے سے کچھ نہ کچھ معلومات لیک ہوتی رہی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایریا 51 میں اگر کسی انسان کو دیکھا جائے تو اس کو گولی مارنے کا آرڈر دیا گیا ہے، اور اگر اس کے اندر کام کرنے والا کوئی شخص باہر جا کر اس ایریا 51 کی معلومات کو لیک کرتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کی قید ہے۔ دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایریا 51 کا وجود دنیا کے نقشے میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی کبھی امریکہ کی گورنمنٹ نے اس کی موجودگی کا اظہار کیا ہے، لیکن امریکہ کو اپنی عوام اور دنیا کے دباؤ کی وجہ سے بالآخر اس کا اظہار کرنا ہی پڑا، اور 2013 میں امریکہ نے اس کو اپنے ایک ایئر بیس کی ٹریننگ سینٹر کے طور پر قبول کر لیا، اور اس ایریا 51 کو ایڈورڈ ایئر بیس کا نام دے کر یہ ظاہر کیا کہ یہاں پر ایئر فورس کے لیے مختلف تجربات کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، 2004 میں بوائڈ بش نامی ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایریا 51 میں کام کرتا رہا ہے، اور اس نے مختلف ثبوت جو کہ تصویروں کی شکل میں موجود تھے اس کے پاس، اس نے وہ دکھائے اور دنیا کو یہ بتایا کہ وہاں پر یعنی ایریا 51 میں ایلین کی لاشوں پر اور ایلین کے یو ایف او پر کام کیا جاتا ہے۔ اس کے اس اعتراف کو بش مین کنفیشن کا نام دیا گیا، اور آپ اسے انٹرنیٹ پر سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شخص کہ جس کا نام ٹرلی ہے اور وہ امریکہ میں وکیل رہ چکا ہے، تقریباً 25 ایسے کیسز سامنے لا چکا ہے کہ جس میں ایریا 51 میں کام کرنے والے لوگوں کی موت ہونے یا ان کے بیمار ہونے کا ذکر ہے۔ ٹرلی نے وہاں کے لوگوں کو سرکاری امداد فراہم کر کے ایسے کیسز کو اوپر لایا۔ ٹرلی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہے کہ جو ایریا 51 کی حقیقت کے بارے میں آگاہ ہیں، لیکن وہ حکومت کو صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ 10 سال قید میں گزارنے سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انسان کہ جس کا نام بوب لیزر ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ایریا 51 میں کام کر چکا ہے اور ایلین کی ریورس انجینئرنگ کو اسٹڈی کر چکا ہے۔ دوستوں، اب یہاں پر ایک ٹوسٹ پوائنٹ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ امریکہ دنیا کو اور لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے، آج ہم اس سے پردہ اٹھائیں گے۔ اصل میں امریکہ کچھ ایسے کاموں میں ملوث ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکہ
دجالی اور الومناتی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے اور تمام دنیا کو اس نے بھٹکایا ہوا ہے کہ وہ ایلینز کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ بل کیسی نامی ایک نیوی کے افسر نے امریکہ کے اس دعوے اور چاند پر جانے کی فوٹیج میں سے کچھ نقائص نکالے ہیں، اور اگر یہ نقائص درست ثابت ہوتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا چاند پر جانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ان نقائص میں سے پہلا نقص یہ ہے کہ چاند پر پہنچنے کے بعد آسٹرونامرز کی جو ویڈیو دکھائی گئی ہے اس میں ان دونوں کے سائے برابر نہیں ہیں۔ نقص نمبر 2 یہ ہے کہ چاند پر ہوا نہیں ہوتی لیکن امریکہ کا جھنڈا پھر بھی لہرا رہا ہے۔ نقص نمبر 3 یہ ہے، ویڈیو میں آسمان تو نظر آ رہا ہے پر ستارے نظر نہیں آ رہے۔ اس طرح بل کیسی اور مزید کچھ افراد کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کو بھی ایریا 51 میں فلمایا گیا ہے، اور ایریا 51 کو اس لیے راز رکھا گیا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسی ویڈیوز بنائی جا سکیں۔ دوستوں، امریکہ کے اس مکروہ چہرے کو اگر میں مزید کھل کر آپ کے سامنے لاؤں اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ امریکہ کے بارے میں جو ایلینز کی افواہیں ہیں وہ امریکہ خود جان بوجھ کر لیک کرواتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ یہ ڈرامہ رچائیں، تو آپ سب کتنے حیران ہوں گے۔ جی ہاں دوستوں، ایلینز، UFO اور ان کی سب افواہیں دراصل ایک بہکاوا ہے۔ ایریا 51 میں ایسے گھنونے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں جو کہ اگر دنیا کے سامنے آ جائیں تو امریکہ کے لیے زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے تمام دنیا کو صرف ایلین کے ٹاپک کے لیے بھٹکا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی آڑ میں وہاں پر موسموں کو کنٹرول کرنے، سیلاب لانے اور دجالی فتنوں پر مشتمل ہارپ ٹیکنالوجیز پر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں ہم روس کی رپورٹس کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کافی سارے ایسے زلزلے اور سیلاب ہیں جن کے پیچھے امریکہ کی ٹیکنالوجی شامل ہے، اور ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ امریکہ نیو ورلڈ آرڈر پر کام کر رہا ہے جس کے مطابق دنیا کے تمام طاقتور اور امیر لوگوں کو آپس میں جوڑ کر باقی لوگوں کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اور ان سارے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی امریکہ سے بات کی جاتی ہے تو وہ بالکل ایسے انکار کر دیتے ہیں کہ جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہوں، اور اس ایریا 51 اور نیواڈا کے بارے میں صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک ایئر فورس کا ٹریننگ سینٹر ہے، اور انہوں نے UFO یعنی انڈیفائنڈ فلائنگ آبجیکٹ کا نام چینج کر کے UAP یعنی انڈیفائنڈ ایریل فینومینا رکھ دیا ہے۔ اور جو UFO 1947 میں گری تھی جس کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک موسمی غبارہ ہے، پھر اسی UFO کے بارے میں انہوں نے ایک نیا بیان جاری کر دیا کہ جس میں اسے نیوکلیئر سرویلنس بیلون کا نام دیا گیا۔ دوستوں، امریکہ کے بارے میں یہ وہ راز اور حقائق ہیں کہ جن سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھ سکا، اور ابھی تک یہ صرف سوالیہ نشان ہی بنے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں روس کی طرف۔ روس بھی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی امریکہ کے ساتھ کبھی نہیں بنی۔ جب امریکہ اپنے GDP کا اتنا زیادہ حصہ سپیس اور ٹیکنالوجی پر لگاتا ہے تو رشیا یعنی کہ روس کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ بھی سپیس اور ٹیکنالوجی پر انویسٹ کرے تاکہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے، اور اس آپسی دشمنی اور سپیس کی ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے کے حریف ہونے کی صورت میں روس نے اپنے آسٹروناٹس کا نام بھی کاسموناٹس رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی اور سلیبس سیم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آسٹروناٹس کا نام تبدیل کر کے کاسموناٹس رکھا ہوا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کی آپسی دشمنی کتنی زیادہ ہے۔ دوستوں، اور بھی کافی سارے ملک ہیں کہ جو اس سپیس اور ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں اپنی ترقی کے لیے، لیکن رشیا اور امریکہ یہ سب سے آگے ہیں۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ شکریہ۔